السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظیم داستان۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی اچھی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ میرا نیو چینل ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کا لنک آگے سے آگے شیئر کیا کریں اور مجھے آپ سب بہن بھائیوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ چلیں ہم اب اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی سرزمین دریائے نیل کے کنارے، جہاں سورج کی کرنیں سنہری ریت پر ناچتی تھی، وہاں ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے محلوں میں سونے چاندی کی چمک تھی، مگر بنی اسرائیل کی چیخیں آسمان چھوتی تھیں۔ فرعون کو خواب آیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دو۔ ایک گھر میں عمران کی بیوی، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی، حاملہ تھیں۔ دل دہل جاتا تھا، راتوں کو وہ روتی، دعائیں مانگتی۔ اللہ نے ان کے دل میں سکون ڈالا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ خوبصورت روشنی والا بچہ تھا۔ ماں نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، مگر خطرہ تھا۔ فرعون کے سپاہی گلی گلی گھومتے تھے۔ اللہ نے ماں کے دل میں اشارہ کیا، اسے دودھ پلاؤ۔ جب جان کا خطرہ ہو تو اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ خوف نہ کرو، ہم اسے واپس لوٹائیں گے اور اسے نبی بنائیں گے۔ ماں نے رات کے اندھیرے میں لکڑی کا ایک چھوٹا صندوق تیار کیا، نرم کپڑوں میں بچے کو لپیٹا، اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیا، اور اپنے دل میں دعا کی، اے اللہ تو اس کی، میرے بچے کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پھر صندوق کو دریائے نیل کی لہروں میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن کنارے پر کھڑی دیکھتی رہی، دل دھڑک رہا تھا۔ دریا کی لہریں صندوق کو اٹھا کر فرعون کے محل کی طرف لے گئیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جو مومنہ تھی، باغ میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے صندوق دیکھا، یہ کیا ہے؟ نوکروں نے اٹھایا۔ صندوق کے اندر ایک خوبصورت بچہ سو رہا تھا۔ آسیہ کی آنکھیں چمک گئیں، یہ تو اللہ کا رحم ہے۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ ہمارا بیٹا ہوگا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ فرعون نے دیکھا تو اسے بھی محبت ہو گئی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، بچہ بڑا ہوا، بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ محل میں شاہی زندگی ملی، مگر دل بنی اسرائیل کی طرف کھینچتا تھا۔ ایک دن شہر میں گھومتے ہوئے دیکھا، ایک قبطی مصری ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ اسرائیلی چیخا، مدد کرو! موسیٰ نے قبطی کو روکا، قبطی نہ مانا۔ موسیٰ نے غصے میں ایک دھکا مارا، قبطی گرا اور مر گیا۔ موسیٰ حیران، یہ کیا ہو گیا؟ دل میں پچھتاوا آیا، اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اگلے دن پھر شہر میں گئے تو وہی اسرائیلی کسی اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ نے اسے بھی روکنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی ڈر گیا اور بولا، کیا کل کی طرح مجھے بھی مار دو گے؟ قبطی نے سن لیا، خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔
فرعون کو پتہ چلا گرفتاری کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ بھاگے صحرا کی طرف۔ پیاس، بھوک، تھکاوٹ، مدین پہنچے۔ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ۔ 2 لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی تھیں۔ موسیٰ نے پوچھا، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم کمزور ہیں۔ طاقتور لوگ پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ موسیٰ نے ہمت کی، بھاری پتھر ہٹایا، سب جانوروں کو پانی پلایا۔ لڑکیاں گھر چلی گئیں۔ ان کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، یہ مہمان کون تھا؟ لڑکیوں نے بیان کیا، شعیب نے موسیٰ کو بلایا، بیٹا تم نے ہماری بہت مدد کی، یہاں رہو، ہمارے پاس کام کرو۔ موسیٰ نے کہا، میں تمہاری بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شعیب نے مسکرا کر کہا، میری بیٹی صفورہ تمہیں پسند ہے؟ موسیٰ راضی ہو گئے۔ 10 سال غلہ بانی کی، وہاں سکون ملا۔ ایک دن موسیٰ اپنے خاندان سمیت سفر کر رہے تھے۔ رات ہو گئی، ٹھنڈ بہت تھی۔ دور کوہ سینا پر آگ نظر آئی۔ موسیٰ نے کہا، میں آگ لے آتا ہوں۔ قریب گئے تو آگ جلتی جھاڑی تھی، مگر جل نہیں رہی تھی۔ اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، اپنے جوتے اتارو تو مقدس وادی میں ہے۔ موسیٰ کانپ اٹھے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے تجھے نبی بنایا ہے، فرعون کے پاس جا، اسے کہہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے رب، میری زبان میں گرا ہے، ہارون میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ہارون کو بھی نبی بنایا۔ موسیٰ اور ہارون مصر واپس آئے، فرعون کے دربار میں گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون ان کی بات سن کر ہنسا۔ تم کون ہو؟ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ فرعون نے جادوگر بلائے۔ موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا۔ جادوگروں کے سانپ کھا گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر۔ فرعون غصے میں آیا، انہیں سزا دی۔ فرعون غصے میں آیا اور انہیں سزا دے دی۔ پھر اللہ نے عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈی دل، جواں، خون، مینڈک۔ فرعون ہر بار وعدہ کرتا اور پھر انکار کر دیتا۔ آخر میں بنی اسرائیل کو نکلنے کی اجازت دی۔ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل نکلے۔ فرعون پیچھے لگا۔ دریائے کلزم بحیرہ احمر آ گیا۔ بنی اسرائیل گھبرائے، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ نے عصا مارا، دریا شق ہو گیا، 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون پیچھے آیا تو پانی بند ہو گیا۔ دونوں دریا آپس میں مل گئے اور فرعون دریا میں ڈوب گیا۔ بیابان میں 40 سال گھومتے رہے۔ اللہ نے من و سلوہ اتارا۔ موسیٰ طور پہاڑ پر گئے، اللہ سے کلام ہوا تو رات ملی۔ بنی اسرائیل نے گوشالہ پرستی کی۔ موسیٰ واپس آئے تو غصے میں آ گئے۔ ایک دن موسیٰ نے اللہ سے کہا، مجھے اپنا دیدار کراؤ۔ اللہ نے کہا، تو برداشت نہیں کر سکتا۔ پہاڑ پر تجلی ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین کی طرف لے گئے، مگر اللہ نے انہیں پہاڑ نیبو پر بلایا، وہاں سے سرزمین دیکھی۔ اے اللہ، میری امت کو ہدایت دے۔ پھر وفات پا گئے۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان۔ اللہ نے انہیں کلیم اللہ کہا، یعنی اللہ سے براہ راست کلام کرنے والا۔ ان کی زندگی ایمان، صبر، جدوجہد اور اللہ پر بھروسے کی مثال ہے۔
اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، میرے چینل حرم سٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔ اور آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کبھی دیر پا نہیں رہتا۔ اللہ کی مدد ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ معجزات اللہ کی قدرت کے نشان ہیں۔ صبر اور دعا سے بڑے سے بڑا فرعون ہار جاتا ہے۔ بے شک اگر یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے آپ سب بہن بھائیوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔